جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک نڈر، ایک بہادر، ایک شجاع صحابی سیدنا عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ آپ کی شخصیت کے ہمہ جہت پہلو ہیں اور سب سے بڑا شرف، ممتاز شرف وہ صحابیت کا درجہ پانا ہے۔ تو صحابی ظاہری لفظ اس کا معنی یہ ہے یعنی صحبت اختیار کرنے والا، پاس بیٹھنے والا، صاحب، کسی کا ساتھی، لیکن شرعی اصطلاح میں صحابی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ جانثار رفقاء ہیں، آپ کی معیت میں سعادت مند وہ ہستیاں ہیں جنہیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ایمان کی حالت میں دیدار بھی نصیب ہوا، زیارت سے بھی بہرہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت حاصل رہی اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے براہ راست بغیر کسی واسطے اور وسیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیضان حاصل ہوا۔ قرآن و سنت، احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال سے بہرہ ہوئے۔ یہ ہستیاں ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور پھر ان کی عظمت، ان کی شان کے کیا کہنے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں عموماً جتنی بھی آیات بینات ایمان والوں کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور وہ سینکڑوں ہزاروں میں ہیں، ان سبھی آیات بینات کے مصداق انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد اور انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اور خصوصاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ یعنی آپ سورہ فاتحہ سے شروع کیجئے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اگر کوئی یہ ترجمہ کرتا ہے سیدھا راستہ دکھا، یا یہ ترجمہ کیا جائے سیدھے راستے پر چلا، یا یہ ترجمہ کیا جائے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، تو پھر صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ وہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، وہ شہداء کرام ہیں، وہ صالحین اعظام ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ اس کی دلیل سورہ نساء میں 5ویں پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرما دیا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، ان کے احکامات سے انحراف نہیں کرتا، ان کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے، فرمایا یہی تو وہ ہیں جو انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہیں، جن میں نبیین بھی ہیں، جن میں صدیقین یعنی صحابہ کرام بھی ہیں، جن میں شہداء کرام بھی ہیں، جن میں صالحین اللہ کے نیک بندے سبھی اور اولیاء کرام بھی ہیں۔ تو یوں صراط الذین انعمت علیہم سے مراد جن پر انعام ہوا، ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، ان ہستیوں کے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اور ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے راستے پر۔ تو یوں ہی مفسرین نے لکھا کہ سیدھے راستے سے مراد دین اسلام ہے، اور جن پر انعام فرمایا گیا، حتیٰ کہ یہ بھی مفسرین نے لکھا کہ سیدھے راستے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات بھی ہے، سیدھے راستے سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا راستہ بھی ہے۔ تو بس فرما دیا کہ پھر ان لوگوں پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد دوسرے درجے پر موجود ہیں، فرمایا ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا، ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہم ان کے راستے پر چل رہے ہیں
تو پھر انہی کے راستے پر ہمیں ثابت قدمی بھی عطا فرما دے۔ تو یوں ہر بندہ مومن، ہر مسلمان، ہر نماز میں چاہے وہ نوافل پڑھ رہا ہو، سنن پڑھ رہا ہو، واجبات وطر پڑھ رہا ہو، یا فرائض نماز پڑھ رہا ہو امام کے پیچھے، اگر فرائض میں ہے تو امام صاحب اس کی تلاوت کر رہے ہیں، خود پڑھ رہا ہے اکیلے میں تو خود بھی تلاوت کر رہا ہے، یہی دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ہمیں اسی جانب گامزن کر دیا اور بتا دیا کہ یہ انعام یافتہ ہستیاں ہیں، تم نے نماز میں بھی انہی کے راستے پر چلنے کی توفیق اور دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں ان انعام یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی کے راستے پر چلا۔ اور پھر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ بڑی عظمت اور شان والی ہستیاں ہیں کہ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے رسولوں کے بعد ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا درجہ، ان کا مقام ہے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جیسے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تذکار پاک تمام کتب سماویہ میں موجود ہیں، تورات، زبور، انجیل میں موجود ہیں، سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود ہیں، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے تذکرے کرتے گئے۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آپ کے ان جانثار، ان جانباز، سعادت مند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تذکرے تورات میں بھی ہیں، زبور میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، کتب سماویہ میں بھی ہیں، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی ان کے تذکرے فرماتے گئے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل سورہ فتح ہمارے سامنے موجود ہے، محمد الرسول اللہ، سورہ فتح 26واں پارہ، سورہ فتح کی آخری آیت کریمہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے سچے رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ پھر فرمایا والذین معہ، جو ان کی معیت اور رفاقت اختیار کرنے والے سعادت مند ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اب ان کی عظمت اور شانوں کے تذکرے ہو رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے جب ان کو ایمان حاصل ہوا تو یہ ایسے اعلیٰ درجے پر پہنچے، فرمایا اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، بہت شدید ہیں، لڑنے والے ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں۔ انہی میں سیدنا عامر بن عقبہ رضی اللہ عنہ آپ بھی شامل ہیں، آپ کی شجاعت، آپ کی جوہر، آپ کی بہادری کے تذکرے وہ بھی ابھی پروگرام میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اور یہ خاصیت، یہ نمایاں وصف اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقاء کا، جانثار صحابہ کرام کا قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما دیا اور تورات، زبور، انجیل میں بھی اس کے تذکرے۔ پھر فرمایا رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں، شفیق ہیں، مہربان ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، پیار محبت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کبھی بھی آپس میں الجھتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی یہ صفت ان کو عطا فرما دی اور اس کا ذکر بھی فرما دیا کہ یہ رحم دل ہیں آپس میں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے چہروں سے آپ دیکھیں گے کہ چہروں کے نشانوں سے آپ ان کو پہچان لیں گے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، وضو، نماز، اللہ کی عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں خوشی سے دمک رہے ہوتے ہیں اور چہروں سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ پھر فرما دیا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ یہ صرف قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے تذکار پاک نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ تورات میں، زبور میں، دیگر کتب سماویہ میں بھی ان عظیم ہستیوں کے یہ عظیم تذکرے، یہ پاکیزہ تذکرے موجود ہیں۔ تو پھر قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور شان پر کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنے عظیم درجات، مقامات عطا فرمائے کہ ان کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں ہو رہے ہیں، تورات، زبور میں ہو رہے ہیں، کتب سماویہ میں ہو رہے ہیں، اور انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم تذکرے فرما رہے ہیں، اپنی اپنی امتوں کو بتا رہے ہیں۔ اور پھر وہ حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب عالم ارواح میں لوگوں کی روحوں پر نظر ڈالی تو جو سب سے پاک روحیں
اور جن کے پاک دل اللہ سبحانہ و تعالی نے دیکھے، ان کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں شامل فرما دیا۔ یعنی اس کائنات میں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے بعد سب سے پاکیزہ دل ہستیاں، سب سے طہارت والے قلوب جو پاکیزہ ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ انہی میں سیدنا عامر بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا عامر بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت کے میں نے عرض کیا کئی پہلو ہیں، ہمہ جہت شخصیت ہیں، صحابیت کا بلند مقام اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا، اور پھر آپ شاعر بھی تھے، بہت بہادر شخصیت بھی تھے، یوں سمجھیے مجاہد تھے، اور ایسے مجاہد تھے آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کمانڈو کے پلک جھپکنے میں حملہ کرتے اور اپنے دشمن کو، اسلام کے دشمن کو نیست و نابود کر دیتے، بہت زیادہ جری، بہادر۔ اور پھر جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں آئے، تو پھر غزوہ خیبر جو ہے یہ بپا ہوا، اور غزوہ خیبر جو ہے محرم الحرام 7 ہجری میں ہوا۔ اب اس کا پس منظر جو ہے مختصراً عرض کروں کہ جو یہودی تھے مدینہ طیبہ میں رہنے والے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے انہیں خار تھی، بغض رکھتے تھے، کینہ دلوں میں پالا ہوا تھا، اور صرف وجہ یہ تھی، حالانکہ یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو آپ کو یوں جانتے ہیں، معرفت آپ کی رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے، جیسے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو باپ جانتے ہیں۔ تو بہرحال صرف اس ضد کی وجہ سے ان میں حسد پیدا ہوا، اس وجہ سے کہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں، آپ بنی اسماعیل میں سے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اطہار میں سے۔ تو یوں بس اس وجہ سے یہ تعصب برتنے لگے، حسد میں مبتلا ہو گئے، اور جو ان کا ایک اپنا خیال تھا کہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، ہمارے ہی جو سلسلہ ایک چل رہا ہے انبیاء مرسلین علیہم السلام کا بنی اسرائیل میں، اس میں سے ہوں گے، تو بس اس وجہ سے تعصب برتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے، اسلام کے دشمن بن گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دشمن بن گئے، مدینہ طیبہ میں بھی رہ کر سازشیں کرتے، ریشہ دوانیاں پھیلاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ طیبہ سے جلا وطن فرما دیا۔ پھر خیبر میں یہ آ کر بس گئے۔ خیبر بڑا زرخیز علاقہ تھا، بڑا کھیت، بڑے فصلیں، یہ سب کچھ وہاں پر پیداوار ہوتی تھی، لیکن وہاں جا کر بھی انہوں نے سکون نہیں کیا، آرام چین سے نہیں بیٹھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام دین اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں میں لگے رہے، اپنے مکروہ عزائم میں لگے رہے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیٰ کہ یہ یہاں تک بھی کرتے کہ دیگر کفار مکہ اور مشرکین عرب اور ان لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اسلام کے خلاف اکساتے کہ آؤ مل کر ان پر حملہ کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان عزائم کا پتہ چلا تو آپ نے پھر بہت سرعت اور تیزی کے ساتھ ان پر حملہ کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ 3 دن اور 3 راتوں میں اتنی تیزی کے ساتھ، یہ 156 کلومیٹر کا فاصلہ تقریباً بنتا ہے مدینہ طیبہ سے خیبر کا، اور گھوڑوں پر، جانوروں پر سواری کر کے اتنی تیزی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی جانب گامزن ہوئے۔ اور پھر راستے میں ایک رات ایسی بھی آئی کہ سناٹا ہے، تو اس موقع پر سیدنا عامر بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان کرتے تھے اور دین اسلام کی شان بیان کرتے تھے۔ تو انہوں نے اشعار پڑھنا شروع کیے جن کا ترجمہ کچھ یوں بنتا کہ اللہ اگر تو ہمیں توفیق عطا نہ فرماتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہمیں ایمان کی دولت نہ ملتی، تو ہم صدقہ اور خیرات کیسے کرتے، ہم تیرے راستے میں خرچ کیسے کرتے، ہم نماز کیسے پڑھتے، اسی طرح تو توفیق نہ دیتا تو ہم تیرے راستے میں جہاد کیسے کرتے، تیرے راستے میں لڑنے کے لیے گھروں سے کیسے نکلتے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے
جو کچھ حاصل ہوا، جو اللہ کے انعامات اور احسانات ملے، ان کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ اشعار سن کر بہت خوش ہوئے، ان کا جوش جذبہ مزید بلند ہوتا۔ پھر یہ قافلہ جو ہے خیبر کی طرف گامزن رہا، حتیٰ کہ خیبر میں پھر وہ مرحب کے ساتھ بھی مقابلہ ہوا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو واصل جہنم کیا ایک ہی وار میں۔ وہ جو اپنے تکبر اور گھمنڈ میں تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں، مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر، حالانکہ آنکھیں بھی دکھتی تھیں، تو جب قلعہ اس کا دروازہ اکھاڑ کر پھینکا کہ جس کو بعد میں 40 یا بعض روایت کے مطابق 80 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بمشکل اٹھایا، یوں اللہ نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی۔ اور پھر یہ اشعار بعد میں سیدنا عامر بن اقوع رضی اللہ عنہ یہ بھی یہودیوں کے ساتھ لڑتے رہے، اور اسی اثناء میں ان کی تلوار تھوڑی چھوٹی تھی، تو وہ تلوار جب زوردار وار سے یہودی پر چلائی تو وہ واپسی پہ پلٹ کر آپ ہی کے گھٹنے پر لگی، جس کی وجہ سے گہرا زخم آیا۔ وہ زخم آنے کی وجہ سے پھر بعد میں آپ کی شہادت بھی ہو گئی۔ تو اس موقع پر چند احباب نے یہ اس چیز میں تھوڑا سا غور و فکر کیا، کہنے لگے کہ یہ تو اپنے ہی تلوار سے ان کے وصال ہوا ہے، تو کیا یہ بھی شہادت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے بھائی یا بھتیجے سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ انہوں نے سارا معاملہ عرض کیا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ صلاۃ و تسلیم نے فرمایا کہ وہ شہید ہیں، حتیٰ کہ میں ان کے لیے تو دوہرا اجر ہے، 2 گنا اجر ہے، وہ مجاہد بھی ہیں، وہ شہید بھی ہیں۔ تو یوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد از شہادت بھی ان کی عظمت اور شان کی گواہی دی، اور شہادت کی دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کے لیے فرمائی تھی۔ جب انہوں نے یہ اشعار پڑھے تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ صلاۃ و تسلیم نے بھی سماعت فرمائے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون اشعار پڑھ رہا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ عامر بن اقوع رضی اللہ عنہ یہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ ان پر رحمت فرمائے۔ تو جب آپ نے رحمت کی دعا دے دی تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ بس اب ان کو اللہ سبحانہ و تعالی ان پر ایسے رحمت فرمائے گا کہ ان کو شہادت کا بلند رتبہ عطا فرمایا جائے گا، اور یہ عنقریب شہیدوں میں شامل ہوں گے۔ اور وہی بات ہوئی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، اسی طرح اللہ نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول اس طرح فرمایا کہ انہیں شہادت کے بلند مقام اور بلند رتبے سے سرفراز فرما دیا۔ تو یوں پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مستجاب الدعوات بھی بنایا ہے۔ آپ جو ارشاد فرما دیں ویسا ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ ایک دن پہلے ہی ارشاد فرما دیتے ہیں کہ کل ہم صبح جھنڈا اسے عطا فرمائیں گے کہ جس کے ہاتھ پر خیبر جو ہے فتح ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسولوں سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کی عظمتیں اور شانیں بھی عطا فرما دی ہیں۔ تو سیدنا عامر بن اقوع رضی اللہ عنہ آپ نے جب اشعار کہے تو آپ کو دعا دی۔ تو اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ جس بندہ مومن کو شہادت کا بلند رتبہ حاصل ہو گیا، جو میدان جہاد میں جا رہا ہے، جو دین اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے میدان میں نکلا ہوا ہے، سرحدوں پر پہرا دے رہا ہے، حتیٰ کہ جان کا نذرانہ دے دیتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے مطابق اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میری جان چلی جائے گی، یا بعض اوقات وہن کی بیماری جو آج مسلمانوں میں پیدا ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے لیکن مغلوب ہو جائیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا وہن کی وجہ سے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ فرمایا موت سے ڈر، یہ بیماری ہے۔ آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ مجاہدین، وہ افواج پاکستان، وہ جری ہمارے نوجوان موجود ہیں جو آج بھی بارڈرز پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں۔ یہ ساری انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سنت، ان کی پیروی ہم کرتے ہیں، انہی کی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، دیگر صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ
غزوہ میں، جہاد میں، جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے ہوا کرتے تھے، اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ یہ عظمت، یہ شان ہے دین اسلام کی، یہ تعلیمات ہیں۔ سیدنا عامر بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں شہادت کا بلند رتبہ پایا۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے صبا رانا ہیں، اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ انکل آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں، اور کہتی ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جی بیٹا شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام کو پسند کرتے ہیں، پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ آمنہ شکیل صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ لقمان بھائی جو نمازیں میں نے نہیں پڑھیں ان کا کفارہ کیا ہوگا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اس حوالے سے کوئی بھی مسلمان جب بالغ ہو چکا تو اب نماز اس پر فرض ہے، تو جو نمازیں رہ گئیں، چند دنوں کی ہیں، چند مہینوں کی ہیں، چند سالوں کی ہیں، جو بھی ہیں، ان کا شمار کر لیں، حساب لگا لیں۔ ان میں جو فرائض ہیں ہر نماز کے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر 3 وتر، ان کو آپ نے ان کی قضا پڑھنی ہے، یعنی یہ فرائض جو ہیں اور وتر جو ہیں یہ پڑھنے ہیں آپ نے۔ تو بس اس کا ایک سادہ سا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے دن آپ نے کاؤنٹ کیے اتنے دن تک آپ روزانہ فجر کے ساتھ فجر کے 2 فرض پڑھ لیں، فجر کے اوقات میں، ظہر کے اوقات میں، ظہر کی نماز سے پہلے یا بعد میں، جب باقی نماز سنن وغیرہ پڑھ چکے ہوں، تو ظہر کی جو قضا رہتی ہے وہ 4 فرض پڑھ لیں، عصر میں اسی طرح 4 فرض پڑھ لیں، پھر مغرب میں 3 فرض پڑھ لیں، پھر عشاء میں 4 فرض اور 3 وتر پڑھ لیں۔ تو یوں آسانی کے ساتھ جتنے دن آپ نے کاؤنٹ کیے، بالفرض 10 دن تھے، تو 10 دن جب آپ اس طرح پڑھیں گے قضا نمازیں، تو آپ کی 10 دن کی وہ قضا نمازیں آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائیں گی، یعنی آپ نے وہ اب قضا کے طور پر پڑھ لی ہیں۔ تو یوں ان کو قضا کے طور پر پڑھنا یہ ضروری ہے، اس کے علاوہ ایسا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں وہ جو فوت شدگان ہوتے ہیں ان کے حوالے سے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ لقمان بھائی اگر کوئی ناراض ہو جائے اور گھر میں یا آپس میں ناراضگی دور کرنی ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ، جس کے لیے میں عرض کرتا ہوں، ایک تو درود پاک کی آپ کثرت کریں، اور دوسرا یا ودود، یا رؤوف، یا رحیم، اس کو پڑھ کر دم کر دیں اور اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اگر کوئی ناراض ہے تو گھر میں خاص طور پر آپس میں محبت الفت قائم ہو جائے گی۔ خرم شہزاد صاحب ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ایک لسنر نام نہیں لکھا، کہتے ہیں ساری ٹیم کو سلام۔ جی ساری ٹیم کی جانب سے آپ کو بھی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بھائی قرآن پاک میں کن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر ہوا ہے؟ جی نام کے ساتھ تو صرف سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کا ذکر ہے سورہ احزاب میں 22ویں پارے میں، لیکن مجموعی طور پر سبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تذکار پاک مختلف صورتوں میں، آیات بینات میں کئی مقامات پر موجود ہیں، خصوصاً رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تذکرے کہ اللہ ان سے راضی اور یہ سب اللہ سے راضی، یہ تذکرے موجود ہیں۔ اسی طرح سورہ فتح کا میں نے ذکر کیا، تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا تذکرہ تو جا بجا ان ہستیوں کے لیے موجود ہیں۔ پھر ان ہستیوں کے لیے جنت کا وعدہ موجود ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے اللہ کی طرف سے جنت، بھلائی، خیر ہی کا وعدہ ہے۔ تو یوں سارے صحابہ کرام خیر پر موجود ہیں، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہم خیر ہی کے ساتھ، اچھے لفظوں کے ساتھ ہی تذکرہ کرتے ہیں، اور سارے صحابہ کرام بھلائی کا منبع ہیں، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ کے مطابق سبھی کے سبھی صحابہ کرام نجوم ہدایت ہیں، اصحابی کالنجوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے تمام صحابہ کرام ستارے ہیں، روشن، چمکتے دمکتے
تم کسی سے بھی روشنی حاصل کر سکتے ہو، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے، سیدھے راستہ حاصل کر لو گے۔ اور قرآن مجید میں بھی ہم یہی دعا کر رہے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما۔ اور صحابہ کرام کا سیدھا راستہ ہے، نبیوں کا سیدھا راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم ہیں۔ تو یوں سبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تذکار پاک جو ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، حتیٰ کہ کتب سماویہ میں موجود ہیں۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ میرا جو صحابی جس بھی خطۂ ارض پر وصال پائے گا، شہادت یا وفات ہوگی، فرمایا کل روز محشر وہ اس خطۂ ارض کے لیے، اس زمین، اس علاقے والوں کے لیے عظیم رہنما اور نور، روشنی بن کر اٹھے گا۔ تو یوں صحابہ کرام سبھی کے سبھی نور ہیں، سبھی کے سبھی روشنی کا مینارہ ہیں، سبھی کے سبھی نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی بھی پیروی کریں گے ہم انشاءاللہ روشنی بھی پا لیں گے، ہدایت بھی پا لیں گے، سیدھا راستہ بھی پا لیں گے۔ تو اسی لیے ہم سبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا خیر کے ساتھ، اچھے لفظوں کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم لکمان صاحب جی، وعلیکم السلام، کہتے ہیں تہجد کی نماز کی تفصیل بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات میں جو تہجد کی نماز ہے، فرمایا یہ آپ کے لیے اضافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ فرض تھی، 6 نمازیں آپ پر فرض تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور عام طور پر بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے مطابق آپ تہجد کے وقت 11 رکعات ادا فرمایا کرتے تھے پورا سال، اور پھر اس میں 8 رکعات جو ہیں وہ تہجد کی ہوتی تھیں، اور 3 رکعات جو ہیں وہ وطر، عشاء کی نماز کے جو وطر ہیں، عام طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کو صبح تہجد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو یوں 8 رکعات جو ہیں کم از کم یہ تہجد کی، 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 4 بھی، لیکن 8 رکعات جو ہیں یہ پڑھی جا سکتی ہیں تہجد کی، اور نفلی عبادت ہے، بہت اس کا ثواب ہے، کیونکہ یہ سحری کے وقت میں آتی ہے، دن کے آغاز سے پہلے آ جاتی ہے، تو وہ ایسا وقت ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت قریب ہوتی ہے، ندا آ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بھی فریاد کرنے والا میں اس کی فریاد پوری کروں۔ تو بہت ہی بابرکت اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے اس وقت نفل نماز تہجد پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے سنت بھی ہے اور نفلی عبادت بھی ہے، اور بہت ہی باعث برکت ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ اپنا نام لازمی لکھا کریں تاکہ ہم اناؤنس کر سکیں۔ اور ہمارے ایک اور لسنر غالباً فیض الحسن صاحب ہیں، کہتے ہیں فیض الحسن کا معنی کیا ہے؟ جس کا لفظی معنی ہے حسن کا فیض، سیدنا امام حسن علیہ السلام کا فیض کہہ لیں تو بہت بہتر بات، اور حقیقت بھی یہی ہے، سیدنا امام حسن علیہ السلام کا فیض، اور وہ ہم سب کو مل جائے تو کیا ہی بات ہے، بہت خوبصورت نام ہے۔ محمد نواز صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ناک اور کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں، یعنی اس سے روزہ تو نہیں کہیں ختم ہو جاتا، روزہ جاتا تو نہیں رہتا؟ تو اس کے بارے میں جمہور فقہا ان کا موقف یہ ہے، اور علت بھی انہوں نے بیان کی، کہ جب ہم کان میں یا ناک میں دوائی ڈالتے ہیں تو ناک اور کان کے سے ایسی نالیاں ہیں متصل جو حلق میں جاتی ہیں، تو جب ناک اور کان میں ہم دوائی ڈالتے ہیں تو پھر وہ حلق میں اگر دوائی جائے گی اس وجہ کی بدولت، اگر یہ وجہ ہے، تو پھر ناک یا کان میں دوائی ڈالنے کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، جاتا رہے گا۔ تو اس وجہ سے فقہا نے لکھا کہ اس طرح کان میں یا ناک میں دوائی ڈالنا کہ اگر وہ حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو، حلق تک چلی جائے، تو پھر وہ روزہ جو ہے فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ زرعی بہادر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور بہت دلچسپ سوال پوچھا ہے۔ ان کو غالباً اپنے پیپرز کی فکر ہے، کہتے ہیں 9th کے پیپر پنجاب میں کب ہوں گے؟
واللہ عالم ابھی جو سننے میں آیا اس کے مطابق شاید رمضان المبارک مئی میں یا پھر عید کے بعد ہوں، لیکن کنفرم نہیں۔ جی ناظرین و سامعین، آپ کے جو سوالات کے جوابات عرض کیے جاتے ہیں، وظائف آپ کو عرض کیے جاتے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دیگر پروگرام جو ہیں یاد الہی کے وہ موجود ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی YAAD_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ مختلف موضوعات پر جو پروگرامز موجود ہیں ان سے آپ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا نبیل صاحب نے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں ڈی ٹائپ سے ہوں۔ جی شکریہ آپ کا، آپ ہمیں سماعت کرتے ہیں اور فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ غالباً حریم فاطمہ ہیں، کہتے ہیں کہ حریم فاطمہ کا معنی بتا دیں، اور السلام علیکم کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ حریم کا معنی ہے حرمت والی، پاکیزہ، فاطمہ آگ سے بچنے والی، آگ سے بچانے والی، آگ سے دور رہنے والی، تو خوبصورت نام ہے۔ زین صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست کو بواسیر ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں انجیر سے بھرا ہوا ایک تھال پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کھاؤ، تو ہم نے کھایا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک انجیر جنت کا میوہ ہے، اسے کھایا کرو، بے شک یہ گنٹھیا اور بواسیر کو ختم کرتا ہے۔ یعنی گنٹھیا ہو، جوڑوں کے درد ہو، بواسیر ہو، ان میں انجیر کا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق شفا کا باعث ہے۔ انجیر کھائیں، اس کے ساتھ ساتھ یا شافی الامراض اور درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا کاشف صاحب نے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خالد گلزار پوری صاحب ہے ہمارے ساتھ، یہ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے۔ جی شکریہ۔ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران کسی قسم کا کوئی خیال آ جائے تو نماز قضا تو نہیں ہو جاتی؟ جی قضا نہیں ہوتی۔ قضا کا تو مطلب یہ ہے کہ جو نماز وقت پر نہیں پڑھی، وقت گزر گیا، تو پھر اس کو جو فرائض ہیں یا واجب ہے وہ ادا کرنا، یہ قضا نماز ہے۔ لیکن آپ نے جو سوال پوچھا ہے تو خود بخود اگر کوئی وسوسہ آئے تو اس پہ کوئی گرفت نہیں، لیکن اگر آپ سوچ رہے ہوں، آپ کسی طرف ذہن لے جائیں اور وسوسوں کی طرف خود مائل ہو جائیں، تو پھر اس پر گرفت ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ طہارت اچھی ہو، اچھے طریقے سے طہارت کی جائے، پاکیزگی اختیار کی جائے، وضو اچھا کیا ہوا ہو صحیح طریقے کے مطابق، اور پھر نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، اس تصور کے ساتھ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور جو پڑھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اس کے معانی پر غور کریں، انشاءاللہ خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ تو جو وسوسے خود بخود آتے ہیں ان پر گرفت نہیں۔ محمد وسیم صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ۔ ایک ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے آپ نے جو سوال کیا ہے محبت کے بارے میں، تو قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اللہ کی محبت ایک بندہ مومن کے لیے سب سے زیادہ ضروری، والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، دیگر ہستیوں صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، حتیٰ کہ عام محبت ہیں، مثلاً والدین کے دل میں اولاد کی محبت، اولاد کے دل میں والدین کی محبت، میاں بیوی کی آپس میں محبت، تو یہ محبتیں بھی فطری ہیں۔ جو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق محبت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس محبت کا آپ نے تذکرہ کیا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق پھر نکاح کیا جائے، اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو پھر صبر کیا جائے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناصر صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، شکریہ۔ تہجد کا وقت انہوں نے پوچھا کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے؟ اس میں یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سو جائیں، جیسے ہی آنکھ کھلے وہ تہجد ہی کا وقت ہے، لیکن زیادہ افضل، زیادہ بہتر یہ ہے کہ تیسرا حصہ یعنی رات کے 3 حصے کریں۔ اگر 12 گھنٹے رات ہے تو جو 8 گھنٹے گزرنے کے بعد جو تیسرا حصہ ہے اس میں تہجد پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ باعث برکت ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو یوں
کہہ سکتے ہیں کہ عشاء کے بعد آپ سوئے ہیں، جب آنکھ کھلی اس سے تہجد کا وقت شروع ہوا اور صبح صادق سے پہلے تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک تہجد کا وقت ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ کے جو سوالات کے جوابات آپ کو عرض کیے جاتے ہیں، وظائف عرض کیے جاتے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی YADAD_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ آپ دین اسلام سے متعلق مختلف موضوعات پر جو یاد الہی پروگرامز ہیں، سوالات کے جوابات ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔